اور کیا ہے اس نے. جی معزز حاضرین، مقصوفہ بہت پتے کی باتیں کر رہے ہیں حلقہ ارباب ذوق لائل پور کے حوالے سے، دائیں بازو کے حوالے سے، بائیں بازو کے حوالے سے. آج ہمیں موجود ہیں سیکٹری ہیں حلقہ ارباب ذوق لائل پور کے بابر علی اسد. انہوں نے ایکسپیرینس گین کیا حلقہ ارباب ذوق لائل پور کا جوائنٹ سیکٹری کے حوالے سے. پہلے ارشد عزیز نے اور بابر علی اسد نے کام کیا، اور میں کہتا ہوں یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ 50واں سال جو ہے وہ ان کے حصے میں آیا، اور یہ ایک تاریخی سال ہے. ادبی سطح پہ دیکھیں، حلقہ ارباب ذوق کی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں، جب بھی کھنگالا جائے گا 50 ایئرز آف حلقہ ارباب ذوق لائل پور کے حوالے سے اگر کوئی کتاب بھی لکھی جاتی ہے تو وہ اس کے جوائنٹ سیکٹری اور سیکٹری ضرور منظر عام پہ آئیں گے. آپ کیا کہتے ہیں حلقہ ارباب ذوق لائل پور جب آپ آئے؟ آپ ظاہر ہے ایز اے سیکھنے سکھانے کے طور پر آپ نے بھی پہلے میٹنگز میں آتے رہے، پھر آپ جوائنٹ سیکٹری بھی رہے، آپ سیکٹری بھی ہیں، اس کے حوالے سے روشنی ڈالیں. جی سر، بہت شکریہ. 2013-14 کی بات ہے جب ہم نے جلسے میں آنا شروع کیا. اس وقت 3 اسٹار ہوٹل میں ہلکا وہاں سے جیسے آپ نے مقصود بھائی نے بتایا کہ ہلکا فٹ پاتھ پہ بھی گیا تو فٹ پاتھ پہ بھی اس کے اجلاس ہوا. تو یہ ایک پیشن تھا، ایک جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ جیسے آپ تعلیمی اداروں میں آپ سیکھتے ہیں جہاں تہذیب حاصل کرتے ہیں، آپ وہاں سے علم حاصل کرتے ہیں، لیکن جو تہذیب ہمیں حلقے نے دی ہے ہم وہاں پہ جا کے سنتے رہے، اور اتنے بڑے شعراء کرام آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ادیب بیٹھے ہوتے ہیں جو وہ بول رہے ہوتے ہیں. آپ نے ان کے نام، میں نے پہلے ایک جگہ انٹرویو میں بتایا تھا کہ آپ جن لوگوں کو پڑھتے رہے، کتابیں ان کی پڑھتے رہے، جن کو آپ ٹی وی میں رسائل میں پڑھتے رہے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. ایک تو اس کی خماری بہت ہوتی ہے کہ آپ کو وہ سارے لوگ دستیاب ہیں، آپ کو ان کی مشفقانہ جو ان کی رہنمائی ہے وہ آپ کو دستیاب ہوتی ہے. تو حلقہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ ایک روایت ہے جو ہمارے بزرگوں نے شروع کی تھی 1972 سے، جو ہم تک پہنچی ہے. یہ بڑی ذمہ داری سے انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے. یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو اسی خالص شکل میں آگے لے کے جائیں اور اپنی نسل کو آگے، اپنے آنے والی نسلوں کو دیں. تو یہ ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے. اگر آپ سیکھنے کا لے کے آتے ہیں جذبہ تو یقیناً آپ کی جھولی بھر جائے گی. یہ بہت خوبصورت ایک روایت ہے، ہم کوشش کریں گے اس کو آگے لے کے جائیں. ویری گڈ. ڈاکٹر صاحب، حلقہ ارباب ذوق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں یہ ایک ایسا ادارہ ہے، جتنا بھی ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ ہم نے اس حلقے سے سیکھا ہے، اور جتنی بھی تہذیب ہے، بلند آہنگی ہو گفتگو کے اندر، ہم اسی ادارے سے سیکھتے آئے ہیں کہ اپنے کول ڈاؤن کیسے کرنا ہے، بلند آہنگی کہاں لے کے جانی ہے، اور کس طرح بزرگوں کا احترام کرنا ہے، بات کو کس طرح دوسروں تک منتقل کرنا ہے. میں باری باری پوچھتا ہوں، آپ اس حوالے سے ڈیموکریٹک ادارے کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ لائل پور حلقہ ارباب ذوق؟ ادب کے گملے میں بہت سے پھول اگے ہوئے ہیں، لیکن ان میں جو سب سے خوبصورت پھول ہے اور تر و تازہ ہے وہ حلقہ ارباب ذوق ہے. اور جہاں تک اس کے جمہوری نظام کی بات ہے تو اب دیکھیے کہ سال بہ سال اس کے انتخابات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی جیسے کسی اور اداروں میں یا جائے گا تو وہاں کوئی پروٹوکول ہوگا، کوئی پیسے ملیں گے، تنخواہ. یہاں تو کوئی وہ مسئلہ نہیں. یہاں تو شوق اور لگن کی بات ہے، جذبے کی بات ہے، اور ایک تفکر کی بات ہے، تدبر کی بات ہے کہ جب کوئی شخص یہ چاہتا ہے اور اس کے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ میں حلقے کی بحیثیت عہدیدار خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو یہ جذبہ ہی لائق صد استحسان ہے. بہت ہی اس کی ستائش کی جانی چاہیے، خاص طور پہ جب کوئی بالکل نوجوان اس طرف آتا ہے اور آمادہ ہوتا ہے کہ میں اس انداز میں حلقے کی خدمت کروں. تو میں اپنی ذات کے تناظر میں اسے پیش کرتا ہوں کہ جب میں ایم اے کا طالب علم تھا گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں، تو اسی طرح ہماری حوصلہ افزائی ہمارے بڑوں نے کی اور مجھے موقع دیا کہ آپ آئیں. اور ارشد جاوید صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے،
بہت ہی پیارے انسان، بہت اچھے شاعر ادیب تھے، اور حلقے کو جب بھی اس طرح کا ماحول بنتا تھا وہ سنبھال لیتے تھے اور اپنے ذات کو آگے لے آتے تھے، ورنہ وہ الگ بیٹھ کے باتیں کرنا اور بڑی بامقصد باتیں کرنا ان کا شیوہ عزیز تھا۔ تو یہ آپ دیکھیں 1985 سے لے کے پھر 2-3 سال جوائنٹ سیکرٹری کی حیثیت ہے، پھر جوائنٹ سیکرٹری کی حیثیت سے، تو یہ حلقے 2 بھی ہوئے، اور اس کی بنیاد کوئی شخصی بھی ہو سکتی ہے، کوئی فکری بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو اس کا جمہوری عمل ہے کہ آپ ایک انتخاب کے ذریعے جوائنٹ سیکرٹری، پھر جوائنٹ سیکرٹری، پھر 3 یا 5 رکنی اس کی مجلس عاملہ ہے، یہ سارے کام مشاورت سے ہوتے ہیں، اور یہ سارے کام وہ ہیں جس میں آپ اپنی جیب کی طرف بھی دھیان دیتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے حلقہ میرا خیال چلنے کی اور مسلسل چلنے کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ یہ کسی کا رہین منت نہیں ہے، کسی کوئی فرد اسے وہ نہیں کرتا فیڈ، بلکہ یہ ساری ایک کمیونٹی ہے، ایک سوچ ہے، خیال ہے، ایک فکر والے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں اور احساس کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے انداز میں اس کی بہتری کے لیے اس کے مالی جو حالات ہیں اس کو نپٹانا ہے۔ اور دیکھیں بڑے بڑے اخبار، بڑی بڑی تنظیمیں، بڑے بڑے ادارے صرف پیسے کی کمی کے باعث بند ہو جاتے ہیں، ان پہ زوال آ جاتا ہے، وہ دھند میں گم ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پیسے کی کمی کبھی مسئلہ رہا ہی نہیں، کہیں نہ کہیں سے یہ سارے عمل پورے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک جمہوری نظام کے تحت چلنے والی تنظیم ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس نے کئی نسلوں کی تربیت کی ہے۔ 83 سال ہو گئے حلقہ ارباب ذوق کو قائم ہوئے، اور ان میں سے 50 سال اس فیصل آباد میں یہ خدمت ہو رہی ہے۔ آپ پہلے کبھی یہ ہوتا ہے اتفاق رائے سے کسی کو سیکرٹری بنا لیا گیا، کسی کو جوائنٹ سیکرٹری چن لیا گیا، تو وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جبراً ہو رہا ہے، وہ بلکہ یہ بھی ایک جمہوری نظام ہے کہ آپ سلیکشن کریں یا الیکشن کریں، لیکن اصل بات جو ہے ڈاکٹر محمود رضا سید صاحب وہ یہ ہے کہ اس میں تسلسل رہے۔ معزز ناظرین، بتاتا چلوں کہ ابھی ڈاکٹر شبیر احمد قادری نے بیچ میں بولا کہ حلقہ ارباب ذوق ایک کمیونٹی کا نام، اور یہ کمیونٹی ایسی ہے کہ ہم جتنے بھی ادیب شاعر ہیں 300 ہیں 400 ہیں جو لسٹڈ ہیں، تو اپنے گھروں میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ میں حلقہ ارباب ذوق لال پور کے اجلاس میں جا رہا ہوں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی سب جانتے ہیں کہ یہ شبیر قادری ہے، یہ مقصود وفا ہے، یہ فلاں 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 ہیں، بے شک ذکر نہیں ہوتا مگر سب جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے، اور 1972 سے ہی ایسا نام لیا جا رہا ہے گھروں کے اندر، میں حلقہ ارباب ذوق دے اجلاس چل رہا ہوں جمعے جمعے۔ تو یہ بہت بڑی جیت ہے کہ ہمارے بچے ہوں، بلکہ بہن بھائیوں کے علاوہ ہمارے بچوں تک یہ حلقہ ارباب ذوق سرایت کر چکا ہے، بلکہ آپ نے تو انٹروڈیوس بھی کرایا میرے بیٹے کو۔ تو حلقہ ارباب ذوق سیکٹریز کے حوالے سے 2016 میں سیکٹری تھا حلقہ ارباب ذوق کا، تو اس میں نے کوشش کی تھی کہ تمام سیکٹریز کی ایک منی کانفرنس کرواؤں، اس میں مقصود وفا بھی آئے تھے، کوثر علی بھی تھے، ظہیر سلیمی بھائی بھی تھے، ارشد جاوید بھی تھے، اور ڈاکٹر ریاض میری، بے شک وہ سیکٹری نہیں رہے مگر وہ بانی رہے ہیں اس کے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو کوشش تھی میری کہ ان سے وہ باتیں سنی جائیں جو یہ ماضی میں کرتے رہے ہیں حلقہ ارباب ذوق۔ یہ ایک ایسا تہذیبی ادارہ ہے۔